ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 3 باب 7 سے 12 آیات تک۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل پر چلا گیا اور جھیل سے ایک بڑا ہجوم پیچھے ہو لیا، اور یہودیہ اور یروشلم اور ادوم اور اردن کے پار اور سور و سدون کے گرد و نواح سے بھی بہت خلقت اس کے بڑے کاموں کی خبر سن کر اس کے پاس آئی۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، ہجوم کے سبب سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالے، کیونکہ وہ بہت لوگوں کو شفا دیتا تھا، اس لیے کہ جتنے بیماریوں میں مبتلا تھے وہ اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور وہ انہیں بہت دھمکاتا تھا کہ مجھے مشہور نہ کرنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، عبادت خانے سے نکل کر یسوع جلیل کی جھیل کی طرف گیا، اور نہ صرف جلیل سے بلکہ دور دور کے علاقوں سے بھی ایک بڑی بھیڑ اس کے پاس آ جمع ہوئی۔ بھیڑ اتنی بڑی تھی اور شفا پانے کے لیے اس پر گری پڑتی تھی کہ یسوع نے کہا کہ ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالیں۔ جب بھیڑ میں موجود ناپاک روحیں پکار پکار کر کہتی کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو وہ ان کو بڑی تاکید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ جیسے پہلے بیان ہوا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ بدروحیں میری گواہی دیں۔ اس نے انکار نہیں کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، صرف اظہار کے لیے وقت اور طریقے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ یسوع شفا دینے کی قدرت رکھتا تھا، مگر معجزے صرف ان پر ظاہر ہوتے تھے جو مدد حاصل کرنے کو آتے تھے۔ یہی حال نجات کا ہے۔ نجات دینے کے لیے اس کی قدرت سب کے لیے کافی ہے، مگر استعمال صرف ان کے لیے ہوتی ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خداوند کی خدمت سے ہم سیکھتے ہیں کہ ضرورت بذات خود بلاٹ نہیں بن سکتی، ضرورت تو ہر جگہ تھی۔ یسوع خدا باپ کی ہدایات پر ہی چلتا تھا کہ کہاں اور کب خدمت کرنی ہے۔ لازم ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔